اللهم صل على محمد وآل محمد. سکینہ نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، باعث رداؤں کے یوں فرماتے تھے مولا، باعث رداؤں کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، درخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا، ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا، لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، اے میرے باوفا، اے بہن بے ردا، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزے پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں، لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے، فاطمہ اختر میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں، تیرے بازو مجھے راستے مل گئے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں
تیری جاگیر سے چل پڑا حاصلہ میرے غازی کہاں ہو. وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چل کے آگے سے جب خاک پر گر گئی دیکھتی رہ گئی وہ سوئے الخما میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. عباس جا رہے ہیں گھبرا ہے سکینہ. عباس جا رہے ہیں گھبرا عباس جا رہے ہیں گھبرا سکینہ. عباس کا لہو یوں بہہ بہہ کے کہہ رہا ہے مجبور جب اذن پانی لانے کو عباس کو ملا بچوں کو جمع کر کے سکینہ نے کہا ارے جاتے ہیں اب فراق پہ دیکھو میرے چچا کچھ دیر اور صبر کرو تو پہ میں فدا پانی کی میں سبیل یہاں پر لگاؤں گی اصغر کو سب سے پہلے میں پانی پلاؤں گی. پیاسا ہے 3 روز سے مظلوم بے خطا پانی کا ایک خطرہ بھی اس کو نہیں ملا. کربو بلا کی دھوپ ہے اور گرم ہے ہوا سوکھا ہوا ہے پیاس سے بے شیر کا گلا. لب تر کروں گی ان کے تو پہلا کے دونوں ہاتھوں کو گودی میں آئیں گے. یہ ذکر اس طرف تھا ادھر فوج راب کا بادل کی طرح چھانے لگے پھر سے ایک بار اہل جفا سے پھر گیا میدان کا جلا چلا رہے تھے سارے جفا جو سدان شلا پانی نہ پہنچ نہ سکے امام
سے ہوا شانہ جری گاہوں کے جدا جسم سے گرا کچھ دور اور آگے بڑے دے گیا تیرے ستم سے دوسرا شانہ بھی قتل گیا دانتوں سے مشک تھام کے عباس رہ گئے دریا لہو کے جس نے مبارک سے بہ گئے ایسے میں ایک تیر لگا کہ مشک پر مشک سکینہ چھٹ گئی تھرا گیا جگر پانی کے ساتھ بہ گئے امید کے گھر جھک کر علم نے گھڑ کی باغوں میں دی خبر ساقائے اہل بیت کے شانے کلام ہوئے بن بھائی کے جہاں میں شاہ امام ہوئے یہ کہیں کہ حملہ ور ہوئے فوجوں کے شاہدین ہم شکل مصطفیٰ نے الٹ دی جو آستی تھرا گئی فرات برسنے لگی زمین جانے بچا کے بھاگے رن سے وہ بھی پہنچے حسین تیزی سے بھائی کی لاش پر حسرت برس رہی تھی تن باش باش بھائی کے سر کو شاہ نے کانوں پہ رکھ لیا تھے پائنتی کھڑے ہوئے ہم شکل مصطفیٰ پھر رو کے اپنے بھائی سے بولے شہ خدا دیکھو حسین آیا ہے اے جان مرتضیٰ اب آ چکا ہے وقت جدائی پکار لو جانے سے پہلے بھائی کو بھائی پکار لو آنکھوں کو اپنی کھول کے بولا وہ تشنکام شرمندہ ہے سکینہ سے عباس یا امام لاشا اٹھانے کا نہ کرے آپ اہتمام اب حشر تک رہے گا ہمارا یہی مقام للہ بخش دیجئے شفاعت کے نام سے کوئی کمی ہوئی ہو اگر اس غلام سے پھر شاہ کے سمت دیکھ کے عباس نے کہا یہ سب کرم ہے آپ کا یا شاہ کربلا رکعت تو جوش بڑھ گیا گھٹنے لگا گلا بھائی کے ایک لفظ میں تھا پورا مرثیہ بھائی کہا تو روح بدن سے نکل گئی زانوں پہ چڑھ کے گردنیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا ومقتدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ونفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بالذكر علي بن أبي طالب وعلى صلوات محمد وعلى حضرات محترم انشاءاللہ جلدی میں اپنی محضور کو ختم کروں گا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے مہمان باہر سے زائرین آئے ہوئے ہیں، دور دراز سے اس عطاخانہ ابوالفضل العباس میں، جو ابوالفضل العباس کے زائر بن رہے ہیں چھوٹے سے گاؤں میں، لہذا اس چھوٹے گاؤں سے تمام مومنین لوگ قیادت اور غلور سبھی مومنین آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو بھی اگر غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتے ہیں، کیونکہ مومنین آپ کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن جناب سیدہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام زائرین جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے صبح تبرک کا انتظام کیا گیا ہے، لہذا آپ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ تبرک نوش فرما کر جب یہاں سے تشریف لے جائیں، اور بھی مومنین کرام بھی تبرک نوش فرما سکتے ہیں، لیکن خصوصاً زائر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ سواری کے بعد مسجد کے بعد انشاءاللہ آپ کو تقسیم ملے گا، آپ نوش فرما کر سوال دارین حاصل کریں گے۔ سوال پڑھ محمد وعلی محمد۔ حضرت محترم، خداوند عالم کا حبیب جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس کے قلب پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، وہ رسول فرما رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو آراسہ کرو ذکر علی بن ابی طالب سے، کیونکہ یہ ذکر عبادت ہے، بغیر کسی تمہید کے کہ عبادت یہ ذکر کہا گیا ہے۔ تو اب جتنا آپ ذکر کرتے رہیں گے اتنا آپ کو عبادت میں شمار ہوتا رہے گا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم صحابیت کو نہیں مانتے ہیں، ہم صحابی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں صحابی کو بہت مانتا ہوں۔ صحابی کو میں دودھ کے معنی مانتا ہوں اور اہل بیت کو پانی کے معنی مانتا ہوں۔ صحابی کو دودھ کے معنی مانتا ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کو پانی کے معنی مانتا ہوں۔ کیوں جناب محترم؟ دودھ پاک ہے، دودھ کی تاثیر کیا ہے کہ جسم کو طاقت دیتی ہے، دودھ پاک ہے، لیکن دودھ کی تاثیر اتنی ہے کہ خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتی ہے، دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ پانی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی گندگی کیوں نہ ہو، اگر اس پانی میں پڑ جائے تو پانی پاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں اگر ہور جیسا گنہگار انسان بھی آ جائے تو اسے پاک کر دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ مومن بھی بن سکتا ہے لیکن کل ایمان نہیں بن سکتا ہے۔ تو صحابی خیبر میں جا کر علم لے جا سکتا ہے لیکن فاتح خیبر نہیں بن سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم،
کو نہیں مل سکتی ہے۔ جن چاہے ولادت، اب خانہ کعبہ ہر مسلمانوں کا قبلہ ہے، نماز اسی طرح پڑھتے ہیں۔ بنایا کس نے ہے؟ خدا کے حکم سے جناب ابراہیم اسماعیل نے بنایا۔ ایک پاک گھر خدا کے لیے بنایا گیا گھر، دوسرے ایک نبی، معصوم نبی بنا رہا ہے۔ اور جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا، چند دنوں کے بعد اس میں بت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں بت آ گئے۔ بنایا کس نے؟ ایک معصوم نے بنایا۔ اللہ کا گھر ہے، لیکن چند دنوں کے بعد اس خانہ کعبہ میں بت آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت خدا بند عالم یعنی لا الہ الا اللہ موجود تھا اور خانہ کعبہ میں بت آ گئے۔ تو اب علی کل شیء قدیر سے پوچھا جائے کہ جب تو موجود تھا تو اس خانہ کعبہ میں بت کیسے آ گئے؟ لا الہ الا اللہ موجود تھا، خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، موسیٰ کلیم اللہ موجود تھے، خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، آدم صفی اللہ موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، خود ابراہیم خلیل اللہ موجود تھے، خانہ کعبہ میں بت آ گئے۔ یہاں تک کہ حد یہ ہے کہ خود رسول اللہ موجود تھے، محمد رسول اللہ تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ سے بھی خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے، ابراہیم خلیل اللہ سے بھی خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے، عیسیٰ روح اللہ سے بھی خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے۔ تو اب بت نکلے تو کب نکلے؟ خود محمد رسول اللہ بھی موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے۔ تو بت کب نکلے؟ جب علی ولی اللہ آئے تو خانہ کعبہ سے بت نکل گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ جب علی ولی اللہ آیا تو خانہ کعبہ سے بت نکل گئے۔ پھر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس خانہ کعبہ میں بت آ جائے۔ تو میں کہوں گا عزیزان محترم، جب اللہ کا گھر بغیر علی کے پاک نہ ہو سکا تو پھر اور غیروں کا گھر کیسے بغیر علی کے پاک ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بغیر علی کے جب اللہ کے گھر پاک نہ ہو سکا تو ہم جیسے انسان اگر کہیں کہ علی کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ عزیزان محترم، دنیا کا دستور یہ ہے کہ مولا ہر شخص کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مولا امام حسین کے بھی واقعات کو پڑھتا چلوں۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، ابھی مسائل نہیں ہے لیکن ایک جملہ ہے کہ جب جناب سیدنا سجاد اور یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور چلنے کے بعد تو ایک شخص دیکھتا رہا کہ جب یہ قافلہ چلا تھا تو سرخ خیمے تھے اور بھرا ہوا مجمع بھی تھا، علی اکبر بھی تھے، جناب قاسم بھی تھے، سبھی موجود تھے۔ تو جب یہ قافلہ کربلا آیا اور کربلا کے بعد شہادت امام حسین کے بعد یہ قافلہ پھر مدینہ پہنچا۔ تو جب مدینہ پہنچا تو جناب سیدنا سجاد کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ نماز قائم ہے تو کس سے قائم ہے۔ تو سیدنا سجاد بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شخص جو پہلے دیکھ چکا تھا قافلہ تو سیدنا سجاد کے قریب آیا اور آنے کے بعد سیدنا سجاد سے پوچھتا ہے کہ مولا جب آپ مدینے سے گئے تھے تو آپ کے قافلے میں رونق تھی، آپ کے خیمے سرخ تھے اور بھرا ہوا، آپ کے ساتھی تھے، علی اکبر تھے، جناب قاسم تھے، سبھی موجود تھے، لیکن جب آپ واپس آئے ہوئے ہیں تو آپ کے جو قافلہ تھا اب اس میں وہ رونق نہیں رہ گئی ہے اور سرخ ہماریاں آئی ہوئی ہیں۔ تو آپ اتنا مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا باپ جیتا یا یزید جیتا ہے؟ آپ کا باپ جیتا یا یزید
سید سجاد کو گردن کو جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سوال کو سن رہے ہیں. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک مرتبہ پوچھا مولا آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا؟ تو پھر مولا نے کہا سر کو اٹھایا کہ کیا تو سوال کرتا ہے؟ کہ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا؟ تو سید سجاد نے کچھ بھی نہیں کہا, صرف اتنا کہا کہ سامنے کیا ہے؟ کہا سامنے کیا ہے؟ کہا مسجد ہے. کہا مسجد ہے, جا پہلے وضو کر اور 2 رکعت نماز ادا کر لے. وہ شخص فوراً سنا اور جا کے وضو کرتا ہے, 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد فوراً واپس آتا ہے اور آنے کے بعد پھر پوچھتا ہے مولا اب تو بتا دے کہ آپ کا بابا جیتا ہے یا یزید جیتا ہے؟ تو مولا مسکرا کر فرمائے کہ تیرے سوال کا جواب تو مل گیا ہے, تیرے سوال کا جواب مل گیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہا میں نماز پڑھ کر آیا ہوا ہوں. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ سن, اور جب تک یہ سجدے ہوتے رہیں گے میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا. جب تک یہ سجدے ہوتے رہیں گے میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ جب 5 وقت میں مسلمان نماز کو پڑھتے ہیں تو گویا حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہیں. سلوات پڑھنے یہ فتح کا اعلان ہے. تو سید سجاد نے بتایا کہ دیکھو کہ جب تک یہ سجدے ہوتے رہیں گے, جب تک یہ نماز قائم رہے گی تو گویا میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میرا بابا ہار گیا, میرا بابا کل بھی جیتا تھا اور آج بھی جیتا ہے, قیامت تک جیتا رہے گا. تو عزیزان محترم, جناب ابراہیم علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو سفر کرتے کرتے کیا دیکھا کہ چند گناہ قوم والے گناہ کر رہے ہیں, چند لوگ گناہ کر رہے ہیں. تو جناب ابراہیم نے جب گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہاتھوں کو بلند کر دیا, میرے معبود یہ گناہ کر رہے ہیں, ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے, کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں لہذا عذاب آنا ہی ہے. خدا رب العالمین عذاب نازل کر دیتا تھا. یہاں تک پھر چند قدم بڑھے, پھر دیکھا کہ قوم گناہ کر رہی ہے, پھر بدعا کر دی, کیا خدا ان کے لیے بدعا کر دے عذاب نازل ہو جائے. عذاب نازل ہو گیا, یہاں تک کہ کئی قوموں کو جناب ابراہیم کی بدعا سے خدا مارتا رہا. تو ایک مرتبہ مارتے مارتے ایک مرتبہ پھر ابراہیم کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, کیا ابراہیم ارے یہ میری مخلوق ہے, تم کب تک مارنے کی بدعا کرتے رہو گے؟ میں تمہاری بدعا کو پورا کرتا رہوں گا, لیکن ابراہیم یہ تو سمجھ لو کہ یہ میری مخلوق ہے. میں جب مارتا ہوں تو یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے جس کو میں مار رہا ہوں اس سے کہیں ایک مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. اگر مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اسے میں موت نہیں دیتا ہوں. لیکن تم اتنے ہو کہ تم بدعا پہ بدعا کرتے جا رہے ہو اور میں تمہاری بدعا کو قبول کر رہا ہوں, لیکن سوچ سمجھ کے تو کرنا, کیونکہ میری مخلوق ہے, میں مخلوق کو یوں ہی مارنا نہیں چاہتا ہوں. عزیزان محترم, یہ آسمان پر ابراہیم اور خدا کے درمیان کا مسئلہ ہے, اور ایک زمین پر بھی ایک فرشتہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب جنگ صفین میں آنا پڑے گا, کہ جب جنگ صفین میں جنگ ہو رہی ہے اور مولا کے ساتھ مالک اشتر بھی ہے, مولا کے ساتھ مالک اشتر بھی ہے, جنگ ہو رہی ہے, مولا بھی تلوار چلا رہے ہیں, مالک اشتر بھی قتل کر رہے ہیں. جب قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ مالک اشتر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا میں نے گن لیا ہے کہ آپ نے کتنوں کو قتل کیا ہے, میں نے گن لیا ہے کہ آپ نے کتنوں کو قتل کیا ہے. کہا وہ کیسے, تم نے کیسے گن لیا؟ کہا کہ ہاں آپ نے 45 جوانوں کو مارا ہے, میں نے گن لیا ہے کہ جب بھی آپ کی تلوار چلتی تھی, کیونکہ اسی کے ساتھ میں بھی اپنی تلوار کو چلاتا تھا, میری تلوار سے بھی اتنے ہی قتل ہوئے. تو مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد مالک اشتر تم ہو اور میں ہوں, تم ہو اور میں ہوں, اور جب تمہاری تلوار
तलवार यूं ही नहीं चलती है, मेरे हाथ से जब तलवार चलती है तो तलवार खुद पहचानती है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। तो ये मेरी तलवार और तुम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक बात है, उसके बाद हम समझाएं कि साइंस के लोग तरक्की करते हैं कि साइंस ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत बड़ी तरक्की की है, साइंस के कसीदे पढ़े जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, साइंस ने दवाओं का इजाद किया, साइंस ने ऑक्सीजन पैदा किया, साइंस ने कई बूटियों को जमा करने के बाद इलाज का एक इंजेक्शन भी बना दिया और ये ऐलान कर दिया कि देखो कि ये इंजेक्शन 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, जितने का भी है, अगर इसको जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये इंसान बच नहीं सकता है, ये इसका मोहताज है। जब इसे लगाओगे तभी इससे शिफा होगी, तभी इससे इंसान बच सकता है। तो मैं कहूँगा अज़ीज़ान मोहतरम, साइंस ने लाख कोशिश की, बहुत बड़ी तरक्की की, दवाओं को इजाद किया, 1 लाख का इंजेक्शन बनाया, तमाम दवाओं को इजाद किया। तो मैं कहूँगा कि साइंस दवाओं को इजाद तो कर सकता है, लेकिन मिट्टी को खा के शिफा नहीं बना सकता, मिट्टी को खा के शिफा नहीं बना सकता। साइंस ने तमाम बूटियों को जमा कर दवा तो पैदा कर ली, लेकिन हुसैन की रूहानियत ने मिट्टी को भी खा के शिफा बना दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए हुसैन की अजमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस एक जनाब ज़ैनब की फरमाइश, उसके बाद अपने मसाइल कि जब सुबह आशूर नमूदार होने वाली थी कि जनाब ज़ैनब कहते हैं कि भैया आज मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे एक बात कहूँ। बहन कहो क्या बात है? क्या कि मेरी ख्वाहिश है कि आज सुबह की अज़ान अली अकबर कहें। क्या अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब जानती थी कि कोई अभी बेराह पर है, उसको राह पर लाना है, लिहाजा भाई से ये फरमाइश की। तो जब भाई से फरमाइश की तो यहाँ पर शायर कहता है कि गर्मीए इश्क है, गर्मीए इश्क से तूफान भी टल सकते हैं, गर्मीए इश्क से तूफान भी टल सकते हैं, मर्ज़िए रब हो तो पत्थर भी पिघल सकते हैं, मर्ज़िए रब हो तो पत्थर भी पिघल सकते हैं। और हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने, हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने, हम आज़ादे के मुक़द्दर भी पलट सकते हैं, हम आज़ादे के मुक़द्दर भी पलट सकते हैं। तो ये अली अकबर की अज़ान थी जिन्हें हुर को बदल दिया और हुर अपने रास्ते पर आ गया। अज़ादारन मौजूद में करबला, अभी आप मौला अब्बास के मसाइब सुन रहे थे, 2 ज़ाकिरों ने आपके सामने सुनाया, मुख्तसर मैं भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कौन मौला अब्बास? कि जिसकी तमन्ना मौला कायनात ने की, जितना मौला शुजा और बहादुर तारीफ बताती है कि जब तमाम शुहदा शहीद होते रहे तो मौला अब्बास भी अपने आका हुसैन की खिदमत में आए और आने के बाद कहा कि मौला मुझे तलवार दीजिए, मैं जंग के लिए जाऊंगा। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन कहते हैं कि तुम्हें जंग करना है, कहा। मौला इमाम हुसैन खाने में जाते हैं, चंद तीरों को लिया, चंद तलवारों को लिया और लाने के बाद मौला अब्बास के सामने रख दिया। कहा कि तुम्हारे सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं, तुम लेकर जंग को जा सकते हो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जब तुम जंग को जाओगे और जंग खत्म होने के बाद इसका सारा दारोमदार ज़ैनब को निपटना होगा, इसका सारा मदार ज़ैनब को निभाना होगा। कहा क्यों? कहा कि सारी मुसीबतें ज़ैनब पे आ जाएंगी, मेरी बहन ज़ैनब पर मुसीबतें ढाई जाएंगी। अज़ादारों जैसे ही जनाब अब्बास ने ये सुना, तलवार को फेंक दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी शहजादी पर कोई मुसीबत आए। अज़ादारों, जब ख़याम हुसैनी लगाए जाते हैं या कहीं भी मकान बनाए जाते हैं तो एक मकान ऐसा बनाया जाता है कि जहाँ पर जो रख दिया जाता है या
جن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو اسے اس مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو خیام حسینی میں ایک خیام ایسا بھی تھا کہ جہاں پر چند چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب 4 محرم سے پانی بند ہو جاتا ہے، 7 محرم سے خیام حسینی میں پانی نہیں رہا، مشقیں سوکھ گئی ہیں، عزاداروں جب مشقیں سوکھ گئی تو امام حسین نے حکم دیا کہ ان مشقوں کو فلاں مقام پر جو خیمہ ہے اس میں رکھ دیا جائے۔ ان مقام پر خیمے میں رکھ دیا گیا۔ تو جب جناب عباس نے پھر اجازت چاہی تو امام حسین نے ایک منظر دیکھا، امام حسین نے منظر دیکھا تو اس منظر کو دیکھ کر امام حسین رو ہی رہے تھے کہ جناب عباس آ گئے۔ تو جناب عباس نے اجازت چاہی تو کہا کہ بھیا اجازت لینے سے پہلے اس خیمے کے قریب جا کر دیکھو، اس خیمے کے قریب جاؤ۔ عزادار جناب عباس نے جیسے ہی سنا تو فوراً اس خیمے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ چند بچے ہیں کہ جہاں پر جو مشق رکھی گئی تھی وہاں پر چند قطرہ پانی گرا ہوا تھا، جو زمین بھیگی ہوئی ہے تو اس زمین پر وہ بچے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پانی ذرا دیر کے لیے ٹھہر جا، اور میرے جسم کو سکون مل جائے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ عباس نے سر و سینے کو پیٹا، اور جب میں موجود ہوں یہ بچے اتنے لاچار ہیں۔ عزاداروں کو وقت بھی آتا ہے کہ جناب عباس پھر آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر اجازت چاہتے ہیں۔ جناب عباس کو اجازت ملی۔ عزیزان محترم پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے، ایک واقعہ کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلتا ہے تو ذہنیت کو پڑھنے والا ایک ذہنیت کو پڑھنے والا بیٹھا ہوا تھا، سارے لاشوں کو اس نے دیکھا، سارے سروں کو اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خاموش بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مولا عباس کے سر پر پڑتی ہے وہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو کیا اٹھ رہا ہے، کیوں بیٹھ رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ پہلے تو یہ بتا دے کیا اس جوان نے کربلا کے میدان میں جنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو دشمنوں نے کہا کہ ہاں اس نے جنگ کی تھی۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے تمنا لے کر گیا ہے، اس نے جنگ کی تمنا لے کر جا رہا ہے۔ عزاداروں مولا عباس بے شک تمنا لے کر گئے، جنگ نہ کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا عباس تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے خیام حسینی سے آتش کی صدائیں آتی رہی، لیکن تاریخ کہیں بھی نہیں لکھتی ہے کہ مولا عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی مانگا ہو، کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ عزادار کیوں؟ سارے بچے جانتے تھے کہ میرا صدقہ نہیں رہا تو مجھے پانی کہاں ملے گا، سارے بچوں کی آسیں ٹوٹ جاتی ہے۔ عزاداروں جناب عباس کو ہر مقام پر یاد کیا گیا۔ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر جناب عباس کو یاد کیا گیا، کب؟ جب شام کے دربار میں دربار سجا ہوا ہے، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جیسے یہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ یزید نے پوچھا کہ یہ کون کون ہے؟ تو شبھ ایک ایک کی پہچان کرا رہا ہے، یہ ملثوم ہے، یہ سید سجاد ہے، یہ رباب ہے۔ عزاداروں جناب زینب بھی کھڑی ہوئی سر جھکائے ہوئے ہیں، پردہ کیے ہوئے ہیں۔ عزادار ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ یہ کون شہزادی ہے؟ تو ایک مرتبہ شبر کہتا ہے کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شبر نے جیسے یہ کہا تو یزید نے کہا کہ اسے میں سامنے لایا جائے، اسے سامنے لایا جائے۔ تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ یزید، اے یزید میں تیرے سامنے نہیں آ سکتی، تیرے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو فضا نے بھی دیکھا کہ یہ شہزادی کو طلب کر رہا ہے، تو شہزادی کو جیسے طلب کیا تو فضا نے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ میں شہزادی کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا۔ تو ایک مرتبہ یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو آواز دی یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ فضا ہے، کہا اس کو تازیانے مارے جائے۔ عزادار جیسے ہی تازیانے مارنے کا حکم ملا تو جیسے ہی تازیانہ لے کر شب آگے بڑھتا ہے تو فضا کے چاہنے والے دربار میں موجود تھے، فضا کے چاہنے والے دربار میں موجود تھے، اپنی اپنی تلواروں کو نکال لیا اور کہا یزید اپنے حکم کو واپس کر لے ورنہ یہاں پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ سارے لوگوں نے اپنی اپنی تلواروں کو روک لیا۔ یزید کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، زینب کا دل
ہے. زینب کا دل بھرا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، فرات کی طرف کہا، ارے بھیا عباس، ارے فرسا کے مددگار نظر آ گئے، لیکن آپ کی بہن ہے جس کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں. عزادارو، یہ تو کربلا کے بعد کا منظر ہے، لیکن عزادارو جناب عباس کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کے بعد مولا عباس کے لاشے پر امام حسین آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے سر کو اپنے زانوں پر جناب عباس کے سر کو رکھا، تو جیسے ہی زانوں پر رکھا سر کو ہٹا لیتے ہیں. سر کو ہٹا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس کہتے ہیں کہ آقا کے زانوں پر غلام سر کو نہیں رکھتے. عزادارو، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جناب سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وعدہ کیا کہ دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، پانی لے کر آئے گا، میرا سکا ضرور پانی لے کر آئے گا، لہٰذا تم اپنے ہاتھوں میں کوزوں کو لے لو اور یہاں پر بیٹھ جاؤ، میرے چچا کا انتظار کرو. سارے بچوں نے ہاتھوں میں کوزے کو لیا اور چچا عباس کا انتظار کرنے لگے. ایک مرتبہ انتظار کر ہی رہے تھے کہ امام حسین علم کو لے کر پہنچ جاتے ہیں. علم کو نصب کیا تو ایک مرتبہ آواز دی، ارے شہزادیوں باہر آؤ، تو سب سے پہلے سکینہ باہر آ جاتی ہے. سب سے پہلے سکینہ آئی، علم کو دیکھا، چاروں طرف نظر دوائی، کہا بابا میرا چچا کہاں گیا ہے، میرا چچا کہاں گیا ہے. ایک مرتبہ کا سکینہ، ارے تیرا چچا کربلا کے میدان میں سو رہا ہے، تیرا چچا مارا گیا. اتنا سننا تھا کہ سکینہ نے ہاتھ کے کوزے کو پھینکا اور بچوں کے قریب آئی، کہا بچوں اپنے اپنے کوزوں کو پھینک دو، اور میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی اور میرا چچا مارا گیا، میں بے آسرا ہو گئی، میرا چچا مارا گیا، میں بے آس ہو گئی، اب کوئی مددگار نہ رہا.